السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 7، کون سا فرقہ حق پر ہے؟ ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ وہ حق پر ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کو ہمارے فرقے میں آنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے اور کیا فرقے بنانے چاہیے، اگر بنانے چاہیے تو ہمیں کس فرقے میں جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں حق والے فرقے کی پہچان کیسے کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے سنتے ہیں علامہ سمر عباس قادری صاحب کو۔ کہتے ہیں وہ کہتا ہے واسطی سچے، وہ کہتا ہے ہم سچے، وہ کہتا ہے ہم سچے، تم کہتے ہو ہم سچے، وہ بھی قرآن و حدیث پڑھتا ہے، وہ بھی ہمیں کیسے پتا چلے سچا کون ہے؟ بس ذرا اس مفتی کو جگا کے بیٹھنا، فیصلہ بھی ہو جائے۔ لوگوں نے اصل مسئلہ پتا کہاں سے خراب کیا ہے؟ خود دین سے دور ہو گئے۔ جس دن ہم نے خود مطالعہ شروع کر دیا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ تھی، ایک تو تھا کہ بندہ خود علم حاصل کرے، دوسرا تھا کہ بندہ صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس بیٹھے۔ اب قوم کا یہ حال بنا ہوا عقیدے کے معاملے میں، اور جی میں سواری چل جائے نا لاری اڈے، تو ایک بس والا وہ کہتے جی میں لاہور جانا ہے، ایک بس والا بیگ کھو کے گڈی دے وچ سڑ لیندا، کہندا آ گڈی جانی ہے جی، دوسرے والا بچے کھو کے اپنی گڈی سڑ کہندا جی آ جانی ہے جی، تیسرے والا مائی دا موڈا پھاڑ کے گڈی سڑ لیندا، بیگ کتے نیانے کتے مائی کتے، او پھر پتہ کی کہندی، وہ کہندی بچے اوکے او تے پتہ نہیں بیگ، او کہندی آ دیکھو میں جانا ہی نہیں۔ یہی حساب و کتاب شروع ہو گیا، ایک کی آواز مولوی کی اور آ رہی، دوسرے کی اور، تیسرے کی اور۔ اب جو سننے والا ہے اس نے جب سنی کی سنی تو اور آواز ہے، دیوبندی کی سنی تو اور آواز ہے، اہل حدیث کی سنی تو اور آواز ہے، شیعہ کی سنی تو اور آواز ہے۔ اے کہندا بس میں مسلمان ہی چنگا، میں نہیں کسے چ بڑھنا، ایدہ ہی کہندے رہنا۔ میں کیا پہلو تو مینوں اے دس بھئی اللہ نے تینوں عقل دیتی ہے تو مینوں اے دس، او جڑی مائی لاری اڈے گئی سی اونوں چاہیدا سی نا کہ کسے چنگی کمپنی والے بس تے بہندی، تیرا سامان بھی عزت دے نال جاندا، تیرے بچے بھی تو بھی، اوتھے تیرا خرچہ تے ہونا سی لیکن بہت تو جانا سی۔ اور تینوں کہنے آکھیا ہے کہ تو پھٹیچرا دے کول جا، میں اسی طرح کہنا تسی جو کہندے سانوں سمجھ نہیں آوندی، تو مولوی دی تقریر سنی او دا سن جے کوئی سائیں ہوے۔ اپنے روایتی انداز میں علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کی آواز سنیں اور سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی قابل عالم دین کے پاس جانا چاہیے اور خود بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نام نہاد مولویوں اور ایسے دیندار لوگوں سے دور رہیں جو صرف اپنے دنیاوی مفاد کے لیے دین کا نام استعمال کرتے ہیں اور لوگوں میں دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر فرقہ لوگوں کو اپنی طرف ایسے کھینچتا ہے جیسے بس ڈرائیور سواریوں کو۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اب اس ٹاپک پہ مفتی طارق مسعود صاحب کو سنتے ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ کا نام کیا؟ کہہ رہے فلاں حنفی دیوبندی حیاتی یہ نام ہے۔ میں نے کہا یہ کون سا نام ہے بھائی، کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ سیدھا سیدھا عبدالستار عبدالغفار یہ نام رکھو، پتہ نہیں کیا کیا اپنے ناموں کے ساتھ دمیں لگائی ہوئی ہیں پوری۔ تو نہ اپنے نام کے ساتھ سلفی لگاؤ، ٹھیک ہے، نہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگاؤ، نہ اپنے نام کے ساتھ بولو نا بھائی بریلوی، سادہ سادہ سمپل سمپل۔ میں نے اپنی مسجد میں لکھا ہوا ہے کہ دیوبندی حنفی کچھ لکھا ہوا ہے مسجد کے باہر، الفلاحیہ مسجد، بالوں کی مسجد، کوئی اہل حدیث مسجد، کوئی مسجد بریلوی مسجد، کوئی حنفی دیوبندی مسجد۔ سعودی عرب میں دیکھا کوئی اہل حدیث، حالانکہ اختلاف تو ان کے ہاں بھی ہیں۔ ابھی میں UAE میں رہا ہوں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک امام نماز پڑھاتا ہے زور سے بسم اللہ پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور فاتحہ کے بعد لوگوں کو وقفہ بھی دیتے ہیں پیچھے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ اسی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھانے دوسرا امام آئے گا، وہ حنفی ہوگا، وہ بسم اللہ بھی زور سے نہیں پڑھ رہا، وہ فاتحہ کے لیے وقفہ بھی نہیں دے رہا، لیکن اسٹیکر کسی پہ بھی نہیں لگا ہوا اور کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے کہ یہ والا امام ہے، وہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ خارج کا جو مرض ہے یہ کہاں ہے؟ پاکستان میں زیادہ ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کچھ مولانا حضرات ہیں جو جن کے پاس بیٹھ کر یہ ٹائٹ قسم کی کیا لگتی ہے، ہر مسلک میں ہوتے ہیں، کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا، ہر مسلک میں ہوتے ہیں، ان کو بیٹھ کر آدمی کو بس وہ یہ بھول جاتا ہے یہ ہندو ہے مسلمان، کہہ رہے ہندو ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر دیوبندی ہے تو اہل حدیث نہ ہو، یہ کہیں بریلوی نہ ہو، اس کو اگر وہ بتا دیں نا ہندو ہے، ارے ماشاءاللہ بڑی خوشی آپ سے مل کے، ٹھیک ہے بڑی خوشی ہوئی، بتا دو یہ اہل حدیث ہے، 2 نمبر، یہ بریلوی ہے بھاڑا میں جائے جہنم میں، اور اسی طرح ان کا بھی یہی معاملہ ہے، یہ حنفی ہے چھوڑو۔
تو یہ اختلافات تو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. ہاں عقائد کا اختلاف، بدعات کا اختلاف، یہاں معاملہ کیا ہو جاتا ہے، اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ شرک اور بدعت تک معاملہ پہنچ جائے تو معاملہ کیا ہے، گڑبڑ ہے. پھر باقی فروع اختلاف تو چلتے آ رہے ہیں، تو ناموں کے ساتھ یہ دم لگانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ناموں کے ساتھ کسی بھی فرقے کا نام نہیں لگانا چاہیے، ہم سب صرف مسلمان ہیں. یہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے بہت سے نام نہاد علماء کرام ہر فرقے میں موجود ہیں. ان کی باتیں فرقہ واریت پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. انہیں خود کو کسی خاص فرقے کا نمائندہ نہیں بلکہ صرف مسلمان کہنا چاہیے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں اختلاف بنیادی عقائد اور شرک و بدعت جیسے معاملات میں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا معاملہ بہت سخت ہے، کیونکہ ان میں خرابی سے بات کفر تک بھی جا سکتی ہے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اختلاف چھوٹے معاملات کو چھوڑ کر ان جیسے مین ایشوز میں کرنا چاہیے. اب پیر ثاقب شامی صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا فرقہ حق پر ہے. جاننا چاہتے ہو کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. یہ نہ دیکھو کہ کس جماعت نے کتنے علماء تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت نے کتنے فقہا تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت نے کتنے مفسرین تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت کے لوگوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ دیکھو کس جماعت نے غریب نواز پیدا کیے ہیں. یہ دیکھو بابا فرید کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھو غوث اعظم کس کے ساتھ ہیں، یہ دیکھو خواجہ باقی باللہ کس کے ساتھ ہیں، یہ دیکھو خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی کس کے ساتھ ہیں. حق اور باطل کے مابین حد فاصل اللہ کے ولی ہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا یہی معنی ہے. تو اگر کسی قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے آپ کو اب سمجھ نہیں پا رہے، دونوں طبقات آیات پیش کر رہے ہیں، تو دیکھو اس حوالے سے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیا فرماتے ہیں. آگ کو بجھانے کا طریقہ فقط ہمارے صوفیاء جانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کون حق پر ہے، اس کا فیصلہ زیادہ تعداد نہیں کرے گی کہ کس فرقے میں زیادہ عالم دین یا بزرگ ہیں، بلکہ یہ جاننے کے لیے آپ کو بڑے بزرگوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ دین پر کیسے عمل کرتے تھے. آپ جس بھی معاملے میں اختلاف پائیں تو دیکھیں کہ بزرگوں کا عمل اس معاملے میں کیا ہے، وہ بزرگ کون سے ہیں. ان میں سے چند ایک کا نام انہوں نے لیا ہے، جو خواجہ قطب الدین، خواجہ معین الدین چشتی اور پیر عبد القادر جیلانی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی پیروی کریں گے تو آپ خود بخود حق پر آ جائیں گے. یہ بزرگ دین کے ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کریں گے اور ان کا عمل آپ کے لیے رول ماڈل ہے. اب یہی سوال انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں، ہم اسی گروہ کو صحیح سمجھتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. وہ گروہ سب سے پہلے تو صحابہ تھے نا، ان سے سٹارٹ ہوئے نا. صحابہ اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے تو ہم وہ ہیں، اگر وہ سمپل مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہیں. اب اختلافات جب پیدا ہوئے ہیں، ہم کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہیں. منہج کی بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کو حجت ماننا اور اجماع کو حجت ماننا، یہ ہے منہج. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی بھی ہوں، ان کے اندر جہاں جہاں پہ اچھے لوگ موجود ہیں جو حق بات کو قبول کرتے ہیں، وہ اس فرقہ ناجیہ میں شامل ہیں. باقی یہ ہے کہ آپ کسی کو سرٹیفکیٹ دینا، وہ اس طریقے سے سرٹیفکیٹ تو میرے بھائی میرے پاس نہیں دیا جائے. اور باقی جو روایت ہے ترمذی والی، وہ تو روایت ضعیف ہے. کون سی؟ 73 فرقوں والی صحیح حدیث ابو داؤد میں، اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ ایک گروہ حق پہ ہوگا اور 72 دوزخ میں ہے، اور کہا گیا وہ ہے الجماعہ. تو یہ ذرا مجھے بتائیے نا آپ کہ الجماعہ کون ہے؟ الجماعہ کہ امت کی مین سٹریم، امت کی مین سٹریم کون سی ہے؟ جو 5 نمازوں کو مانتی ہے، جمع کرنا وہ تو جواز دونوں طرف موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے، ذبیحہ کرتے وقت اللہ کا نام لیتی ہے. جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، باقی تو ہر معاملے میں اختلافات تو موجود ہیں، صحابہ کے اندر موجود ہیں، بعد میں بھی چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ حنفی شافعی مالکی حنبلی سب کے اندر موجود ہے جو اس الجماعہ میں داخل ہیں. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. تو سب سے پہلے وہ گروہ تو صحابہ کرام تھے. اگر ان کا تعلق کسی خاص فرقے سے تھا تو ہم بھی اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ حدیث کے مطابق جنت میں کوئی خاص فرقہ نہیں
بلکہ ایک جماعت جائے گی۔ وہ جماعت 5 نمازوں کو ماننے والی ہوگی، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مانتی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور حلال جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتی ہوگی۔ یہ عمل تو ہر فرقے میں موجود لوگ کر رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ کام کرنے والا ہر شخص اس جنتی جماعت میں شامل ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر فرقے میں سچائی قبول کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور اگر آپس میں ان کا کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو کسی کو بھی کافر ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے اور فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ اب آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا فرقے بنانے چاہیے؟ کہ جو نان مسلم غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ سنی ہے، یہ 24 ہے، یہ کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں کہیں بھی سنی اور 24 نہیں لکھا ہے، 24 نمبر کا سورہ ہے لیکن قرآن مجید میں 24 نہیں لکھا ہے، نہ سنی لکھا ہے۔ مسلم اسے کہتے ہیں جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد۔ تو کوئی بھی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے اسے قرآن مجید کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں صحیح حدیث میں، اس پہ عمل کرنا چاہیے، نہ ہی کوئی سنی، نہ ہی کوئی 24، نہ ہی کوئی 26۔ صحیح ہے مسلم تو نہ سنی کو لو نہ 24 کو لو، صحیح اسلام کو لو، قرآن اور صحیح حدیث۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی کسی فرقے کا ذکر نہیں ہے جس فرقے میں ہمیں جانا چاہیے۔ آپ کو صرف قرآن اور حدیث کو ماننا چاہیے اور کسی خاص فرقے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ خود کو ہر فرقے سے آزاد کر کے صرف مسلمان کہلوائیں اور قرآن و حدیث پر عمل کریں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ نے ان سب کو سنا، اب آپ خود فیصلہ کریں کون حق پر ہے، کس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ اس ٹاپک پر آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ آخر میں ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کسی بھی خاص فرقے یا شخص کی محبت یا نفرت میں اپنی آخرت مت خراب کریں اور قرآن و سنت پر عمل کریں۔ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ ہر اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مسلم ٹیوٹر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔